بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وشر الذین ظلموا وازواجہم وکانوا یعبدون ما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میدان حشر کا تذکرہ چل رہا تھا. اسی ضمن میں اس کے مختلف پہلو ارشاد ہوتے ہیں. اس کا ایک رخ جس سے پردہ ہٹایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ فرمایا اوشر الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا یعبدون. تین طبقے یکجا جمع کیے جائیں گے. وہ لوگ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی اپنے ساتھ زیادتی کی، کفر کیا، شرک اختیار کیا، غیر اللہ سے امیدیں وابستہ کیں، اللہ پر ایمان نہ لائے، اللہ کے انبیاء علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، ان کی اطاعت نہ کی، کفر و شرک میں عمر بسر کر دی. اللہ نے انہیں ظالم فرمایا ہے. ظالموں کو جمع کیا جائے گا، ان لوگوں کو جمع کیا جائے گا جو ظلم کرتے تھے اور ظلم اپنے آپ پر کرتے تھے. دوسرے سے زیادتی کرنا، دوسرے کسی پر ناجائز زیادتی کرنا بھی ظلم کہلاتا ہے، لیکن اپنے آپ پر زیادتی کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے. ایسے لوگ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. وَأَزْوَاجَهُمْ، اور ان کے ہم خیال، ہم مشرب، ان کے ساتھ میل جول رکھنے والے، ان کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والے، ان جیسا سوچنے والے، ان کے کردار میں، ان کے عقائد و نظریات میں ان کے ساتھ شامل ہونے والے. کیونکہ آدمی کی فطرت ہے کہ وہیں اس کی دوستی ہوتی ہے، وہیں وہ اٹھتا بیٹھتا ہے جہاں اس کی پسند کی چیزیں ہوتی. جہاں اس کی منشا کے خلاف ہوتا ہے وہاں وہ نہیں جاتا، وہاں جانا پسند نہیں کرتا، وہاں اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے، وہاں اس کا ساتھ ان کو دوستی تعلق نہیں نبھتا. جہاں پسند کی باتیں پسند کے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی کفر و شرک اور برائی کو پسند کرتے تھے، اسی میں ملوث تھے، اس لیے ان کے ساتھ دوستی. ازواجہم، ان کے جوڑ، ان کے ساتھ کے لوگ جیسے وہ تھے ویسے ہی جو ان کا ساتھ دیتے تھے وہ، اور جن کو وہ پوجتے تھے وہ بھی.
اللہ کے علاوہ جن کی پوجا کرتے تھے وہ بھی، یعنی جو بت انہوں نے بنا رکھے تھے یا جن کی پوجا کرتے تھے. اب اس میں بعض لوگ وہ بھی آ جاتے ہیں جو فرشتوں کی پوجا کرتے تھے یا سورج کی پوجا کرتے ہیں یا چاند کو پوجتے ہیں یا انبیاء کی عبادت بنا لیا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یہودیوں نے بنا لیا، ان کی پرست شروع کر دی. تو جن نیک لوگوں کی پوجا یہ کرتے ہیں وہ فیصلہ پہلے ہو جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا. قرآن کریم میں موجود ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے کہ انت قلت للناس، آپ نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ وہ آپ کی اور آپ کی والدہ کی پوجا کریں. تو عرض کریں گے بارے الہ، میں نے جو کچھ کہا تو روبرو موجود تھا، تیرے سامنے کہا، اور مجھے کب زیب دیتا ہے کہ میں نبی ہو کر وہ کہوں جو آپ نے مجھے نہیں کہا. مجھے جو آپ کی طرف سے حکم ہوا میں نے وہ کہا. میرے بعد آپ ان پر شاہد عدل تھے، آپ جانتے ہیں انہوں نے کیا کیا، آپ کو پتہ ہے. تو اس طرح جن نیک لوگوں کی لوگ اپنی طرف سے پوجا ایجاد کر لیتے ہیں وہ فیصلہ تو پہلے ہو جائے گا. باقی رہ گئے بت اور خواہشات کے بت، آرزوؤں کے بت، پتھروں کے بت، ان سب کو بھی ان کے ساتھ جمع کر دیا جائے گا کہ اگر یہ عبادت کے لائق ہیں اور تم ان کی عبادت کرتے رہے تو آج انہیں چاہیے تمہیں اس کا بدلہ دیں، مصیبت سے بچائیں، تمہاری مدد کریں، تمہارے کام آئے، پھر کس بات کی عبادت کرتے رہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کچھ ساتھی ہوتے تھے، ابھی جماعت بنی بھی نہیں تھی، بنانے کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا، حضرت جی کا پروگرام ہی نہیں تھا. 5-4 ساتھی ہوتے تھے جو اللہ اللہ کرتے تھے. ان میں زیادہ وہ 4-5 جو تھے وہیں کے مقامی تھے جو حضرت جی کے ساتھ جلسوں میں گارڈ بھی ہوا کرتے تھے، خادم بھی ہوا کرتے تھے، تکڑے لوگ تھے، جوان آدمی تھے. کوئی 1-2 بار کے شاگرد تھے حضرت کے جو باہر سے جاتے تھے. ان میں ایک ساتھی ہوتے تھے وہ اچھے ذمہ دار تھے، نمبردار بھی تھے، انا بقا تک ان کے مراقبات تھے اور انہیں مشاہدات بھی ہوتے تھے. تو ایک دفعہ انہیں لاہور جانا پڑا ہائی کورٹ میں کسی کام سے. تو لاہور سے ہو کر آئے تو میں حضرت جی کی محفل میں ہم عصر کے بعد مجلس ہوتی تھی، حضرت جی تشریف لے آتے تھے. ایک بان کی چارپائی ہوتی تھی، حضرت اس پہ نیم دراز ہو جاتے، سامنے ایک بڑی سی خشک لکڑ پڑی ہوتی تھی، ہم اس پر بیٹھے ہوتے. تو اس نے عرض کی کہ حضرت میں لاہور گیا تو میں داتا صاحب کے مزار پر گیا، جب کام سے فارغ ہوا تو میں نے کہا میں مزار پر فاتحہ پیش کرتا جاؤں. تو میں نے دیکھا لوگ کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی دیوار سے ماتھا رگڑ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے. تو داتا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے سلام پیش کیا، انہوں نے مجھ سے بڑی شفقت فرمائی. تو کہنے لگا، میں نے ان سے عرض کی کہ حضرت یہ آپ کے مزار پر کیا ہو رہا ہے؟ یہ لوگ تو سجدے کر رہے ہیں اور یہ تو شرک کر رہے ہیں. تو کہنے لگا، انہوں نے مجھے فرمایا کہ یہ تمہارا کام ہے، ہم اس کام سے فارغ ہیں. مجھے سمجھ نہیں آئی. حضرت مسکرائے، فرمایا انہوں نے صحیح فرمایا. جب تک وہ دنیا میں تھے وہ دین حقہ کی تبلیغ کرتے رہے، اب وہ دنیا سے چلے گا، وہ مکلف نہیں ہے. اب ہم مکلف ہیں جو دنیا میں موجود ہیں. انہوں نے تمہیں ٹھیک کہا کہ اب ان کو روکنا تمہاری ذمہ داری ہے، میری نہیں ہے. جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ ان کی کوئی پوجا کرتے تو اس کی وہ تبلیغ نہیں کرتے، اسے وہ نہیں کہتے کہ میری پوجا کرو، اس کا اپنا فعل ہے.
جو بت وغیرہ ہیں ان کو ان کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا کہ اگر یہ تمہاری ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں اور یہ تمہارے مشکل کشاں ہیں اور یہ تمہارے کام آنے والے ہیں تو آج کام آنا چاہیے نا۔ جب موقع آیا ہے، اُشْرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظلم کرنے والوں کو، کفر و شرک میں زندگی بسر کرنے والوں کو، اللہ کے احکام کا انکار کرنے والوں کو اور ان کے ہم مشربوں کو، اگر یہاں ازواجہم کا ترجمہ ہم مشرب کیا جائے تو سب سے مناسب ہے، وہ لوگ جو ان کے رفیق کار رہتے، ہاں سبحان اللہ اس ترجمے میں لکھا ہوا ہم مشرب ہے، ان کے ہم مشربوں کو اور ان بتوں کو جن کو وہ پوجا کرتے تھے ان کو بھی وہیں جمع کر لیا جائے۔ اب 3 طبقے ہو گئے، اللہ کے علاوہ جن کی وہ پوجا کرتے تھے، جن سے امیدیں وابستہ رکھتے تھے۔ اور ایک بڑا یہ نازک سا معاملہ ہے کہ دنیا عالم اسباب ہے اور بندہ اسباب اختیار کرنے کا مکلف ہے اور اسباب ترک کرنا جرم ہے۔ اب اسباب میں اسباب کو سبب ہی سمجھا جائے، نتائج اللہ سے رکھے جائے۔ ہم بیمار ہیں، دوائی کھا رہے ہیں، دوائی کھانا سنت ہے اور دوائی سبب ہے شفا کا، لیکن شفا دوائی میں نہیں ہے، شفا اس کے دست قدرت میں، وہ چاہے تو اس سے شفا دے، نہ چاہے تو نہ دے۔ ہم اگر دوا ترک کریں گے تو گناہگار ہوں گے، سبب ترک کرنا گناہ ہے، لیکن اگر ہم دوا کی جگہ شراب پینا شروع کر دیں تو وہ دوا نہیں ہوگی، وہ جرم ہو جائے گا۔ اس میں شفا ہوتی تو اللہ حرام ہی نہ فرماتے۔ ہم دوا کی جگہ حرام کھانا شروع کر دیں کہ یہ میری دوا ہے تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ سبب اختیار کرنا، امید مسبب الاسباب سے رکھنا، یہ طریقہ ہے، اور سبب بھی اس لیے اختیار کرنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ ہم روزی کے لیے محنت کرتے ہیں، ہمیں کرنی چاہیے پوری دیانت، پوری امانت سے، جس کام کی اجرت لیتے ہیں پوری دیانتداری سے کریں، لیکن رزق اللہ نے دینا ہے، جو نہیں کرتے وہ انہیں بھی دے رہا ہے، جو کچھ نہیں کرتے وہ بھی کھا لیتے، رازق اللہ ہے۔ تو یہ معاملہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، ایک ہلکی سی لائن ہے نا، ادھر اللہ کا دین ہے اور ادھر نکل جاؤ تو کفر ہے۔ تو فرمایا جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے وہ بھی، ان کے ہم مشرب بھی، اور جن کی وہ پوجا کرتے تھے وہ بھی، فَهُدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، چونکہ سارے ایک طبقے کے، ایک خیال کے، ایک کردار کے لوگ تھے، تو فرمایا سب کو، ان معبودوں سمیت سب کو جہنم میں لے جاؤ۔ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ارشاد باری ہوگا جب فرشتے ہانکنے لگیں گے تو ٹھہر جاؤ، ان سے بات تو کر لیں، ان سے پوچھیں تو صحیح، مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، ارشاد ہوگا لوگوں تمہیں کیا ہو گیا، ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو؟ جن کی پوجا کرتے تھے وہ بھی دھکے کھا رہے ہیں، جو پوجتے تھے وہ بھی دھکے کھا رہے ہیں، دنیا میں بڑے تمہیں دوستی کے دعوے تھے، تم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سننا گوارا نہیں کرتے تھے اور اپنے دوستوں کے ساتھ رہنا گوارا کرتے تھے، تو پھر آج اتنی بات تمہیں یہ اللہ اور اللہ کے حبیب سے بھی عزیز تھے، تو آج ان کی کوئی مدد کرو، ایک دوسرے کے کام آؤ، مل جل کر اس مصیبت سے نکلنے کی کاوش کرو۔ مَا لَكُمْ، کیا ہو گیا تمہیں، لا تناصرون، ایک دوسرے کی مدد بھی نہیں کرتے ہو، کام آؤ آج۔ بل ہم اليوم مستسلمون، اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس جواب تو کوئی نہیں ہوگا، آج بڑے سر افکندہ کھڑے ہوں گے، جیسے جی ہم جیسا کوئی فرما بردار ہی نہیں، آج بڑے سر ڈال کے کھڑے ہوں گے، اب اس کا کیا فائدہ جب وقت گزر گیا۔
جب عمل کا وقت تھا اس وقت تم اکڑتے رہے، اب جزا کا دور شروع ہو گیا، دارالعمل ختم ہو گیا، اب تم نے مانا تو کیا مانا؟ آج تو فرمایا مان کر کھڑے ہوں گے مستسلمون، آج تو تسلیم کر کے بڑے مسلمان ہو کے کھڑے ہوں گے، جی ہر چیز مانتے ہیں جی، اب ماننے کا کیا فائدہ؟ پھر ایک دوسرے سے بات کریں گے، اقبال بعضهم علی بعض، یہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے اور پوچھیں گے۔ وہ جو رہنما بنتے تھے اور لیڈر بنتے تھے اور بڑی بڑی تقریریں کرتے تھے اور بڑے بڑے دعوے کرتے تھے اور ترغیب دیتے تھے کہ یہ بات نہ مانو، یہ پاگل پن ہے، جب اللہ کے نبی جب فرماتے نا کہ حق غالب ہوگا تو لوگ دیکھتے تھے کہ ہر طرف حکومت تو کفر کی ہے، مشرکوں کی ہے، سود خوروں کی ہے، دولت مندوں کی ہے، ظالموں کی ہے، اور یہ ایک بندہ ہے، اس کے ساتھ دو چار بندے وہ بھی غریب غربا مل گئے، یہ کہتے ہیں انقلاب آ جائے گا اور یہ حالات بدل جائیں گے اور دین کا غلبہ ہوگا، تو یہ کیسے ہوگا؟ وہ کہتے تھے یہ پاگلوں والی بات ہے، یہ ناممکنات میں سے ہے، یہ بندہ پاگل ہے۔ یا پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے نابود ہو جائیں گے اور دین غالب آئے گا، حق غالب آ جائے گا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ تھا تو اس زمانے میں بھی آپ غور کریں کہ کیسر اور کسریٰ جیسی سپر پاورز تھی۔ کسریٰ ایران کی حکومت نوح علیہ السلام کے بعد جب زمین پر آبادی ہوئی تو جو پہلی حکومت بنی آتش پرست، اپنا اس عہد میں جو پہلی حکومت بنی وہ یہ کسریٰ کی حکومت اس خاندان سے آ رہی تھی، اور جب سے انہوں نے آتش پرستی شروع کی اسے بھی ہزاروں سال ہو گئے تھے۔ آتش کدہ ایران میں ایک مخلوق ہے، ایک کیڑا ہوتا ہے جسے سمندر کہتے ہیں، ایک میم پر پیش ہو تو یہ پانی والا سمندر ہے نا، اگر میم پر زبر پڑی جائے سمندر تو ایک کیڑا ہوتا ہے جہاں 1000 سال مسلسل آگ جلتی رہے وہاں وہ پیدا ہو جاتا ہے اس آگ۔ تو دنیا میں اس کا وجود صرف ایران کے آتش کدے میں پایا گیا جو ہزاروں سال آگ جلتی رہی، ہزاروں سال پرانی حکومت تھی، بہت وسیع ملک تھا، بڑا عظیم لشکر تھا اور دنیا کے مانے ہوئے جرنیل تھے۔ اسی طرح کسریٰ کی بہت بڑی حکومت، بہت بڑا لشکر، ایک ایک گورنر کے ماتحت 1.5 لاکھ سپاہی ہوتا تھا۔ یہ تو دنیا کی 2 سپر پاورز تھیں اس عہد میں، ہر جگہ ہر ملک کی اپنی، ہر علاقے کی حکومت، چھوٹے چھوٹے حکمران، بادشاہ تھے، دنیا پہ کفر چھایا ہوا ہے۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ دین غالب آئے گا تو وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ تو دیوانے کی بڑے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صدیوں کی حکومتیں، اتنی بڑی حکومتیں، اتنے بڑے خزانے، اتنے بڑے لشکر، اتنے بڑے وسائل، یہ ایک بندہ اور ساتھ 2-4 مفلس کہتے ہیں بدل جائے گی، وہ کہتے دیوانے ہیں۔ پھر کہتے یہ شاعرانہ تعلی ہے، شاعر تو کرتے ہیں نا ایسی باتیں جو ناممکنات میں سے ہوتی ہیں، وہ رنگے حنا سے ان کی کلائی اتر گئی، مہندی کا رنگ لگایا تو ان کا وہ کلائی اتر، کمال ہے یار، رگے گل سے بلبل کے پر باندھتے ہیں، کیا کمال ہے۔ تو شاعر تو ایسے ہی بڑھ ہانکتے رہتے ہیں، یہ شاعرانہ بات۔ تو پھر جو بڑھ بڑھ کے اس موضوع پہ تقریریں کرتے، دوسروں کو بھی اس پہ مطمئنہ اور قائل کرتے اور دوسروں کو اپنا ہم خیال بناتے، ان سے وہ کہیں گے اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ، تم تو ہمیں گھیرا کرتے تھے، بڑے بڑے جلسے کرتے تھے، بڑے بڑے مجمع لگاتے تھے اور بڑی دھواں دھار تقریریں کرتے تھے کہ یہ پاگل لوگ ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہمارا ساتھ دو۔ تو آج کیا تمہیں سانپ سونگھ گیا؟ آج بتاؤ نا، آج کیا ہو رہا ہے ہمارے کو؟ آج کوئی مشورہ ہی دو، کیا کریں؟ کوئی بات کو ہماری طرف سے بارگاہ الوہیت میں عرض کرو۔
قالو بل لم تکونوا مومنین، وہ لیڈر اس وقت کہیں گے تم خود ہی بے ایمان تھے، ہماری بھی غلطی صحیح لیکن بنیادی طور پر تمہارے اپنے اندر ایمان نہیں تھا۔ لم تکونوا مومنین، تمہارے اپنے اندر ایمان نہیں تھا، تمہیں ہماری کافرانہ رائے پسند تھی، تمہیں کافرانہ مشورے اچھے لگتے تھے، اس لیے تم ہمارے پیچھے چلے کہ تمہیں ہماری باتیں پسند، تمہارے اندر بھی کفر دھسا ہوا۔ علماء حق فرماتے ہیں اس آیت کے زیر تحت بھی کہ ہم جس کو شیخ یا مرشد یا پیر بناتے ہیں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے، پہلے یہ جانچنا چاہیے کہ اس کا اپنا عقیدہ صحیح ہو۔ ہم کسی بد عقیدہ کو مرشد بنا لیں گے تو اس کے پیچھے ہمارا بھی عقیدہ تباہ ہو جائے گا۔ ہم کسی بد عقیدہ کو اپنا سیاسی لیڈر بھی نہیں بنانا چاہیے، سیاسی لیڈرشپ بھی وہ ہونا چاہیے کم از کم جس کا عقیدہ تو درست ہو۔ جس کا عقیدہ ہی درست نہیں ہوگا وہ جو پیچھے چلنے والے ان کو مزید گمراہی میں لے جائے گا۔ تو ہمارے ہاں شاید میرا خیال ہے دونوں طبقوں میں کوئی نہیں دیکھا جاتا، پیر کا بھی ٹوٹل پورا کیا جاتا ہے، جہاں کوئی بن کر بیٹھ جائے چادر شادر اوڑھ کے اسے پیر بنا لیا جاتا ہے، جو سٹیج پہ کھڑا ہو کر دھواں دھار تقریر کر لے، پیسے شیسے اس کے پاس ہوں، بندے شندے اکٹھے کر لے، کھانا دے دے، سٹیج مٹیج لگوا لے، وہ لیڈر ہو جاتا۔ لیکن یہ دونوں چیزیں دیکھنی چاہیے، کل بارگاہ الوہیت میں جواب دہی ہوگی، اور یہی لوگ کہیں گے اللہ جو علیم بذات صدور ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ پھر لوگوں کو کہیں گے تمہارے اپنے اندر بے ایمانی تھی، چلو ہم نے بھی تقریریں جھاڑی ہیں، ہم نے بھی تمہیں دھوکہ دیا، ٹھیک ہے، لیکن تمہارے اندر ایمان ہوتا تو ہمارے دھوکے میں کیوں آتے؟ تمہیں بھی یہی باتیں پسند تھی، اندر سے تم بھی کھوٹے تھے، اگر تم کھڑے ہوتے تو ہماری بات کیوں سنتے؟ بل لم تکونوا مومنین، تمہارے اندر بھی ایمان نہیں تھا، تم خود بے ایمان تھے۔ ما کان لکم علیکم من سلطان، پیر بھی نہ، یہ جو جعلی پیر جن کا روزگار ہے بد عقیدہ لوگ، وہ پیر کا روپ دھار لیں، سیاسی لیڈر کا روپ دھار لیں، یا ڈاکو بن جائیں، چور بن جائیں، ایک ہی بات ہے۔ ڈاکو اور چور دنیا کا مال لوٹتا ہے، یہ لیڈر اور پیر ایمان بھی ساتھ لے جاتے۔ تو وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی ایسی طاقت تو نہیں تھی کہ تم مجبور تھے، کوئی ہمارے پاس کوئی فوج یا اقتدار نہیں تھا کہ ہم نے تمہیں پکڑ کر اس طرف چلا دیا۔ جن کے پاس اقتدار ہے حساب ان کا بھی ہوگا، ان کا بحث پہلے میرا خیال ہے گزر بھی چکی، آگے پھر آ جائے گی، پوچھا ان سے بھی جائے گا۔ جو ہم جن کو ووٹ دے کر اقتدار پہ لاتے ہیں، پوچھا ہم سے بھی جائے گا کہ تم نے کیا دیکھ کر، اس کی دیانت دیکھ کر ووٹ دیا تھا، اسے قابلیت اور امانت دیکھ کر ووٹ دیا تھا۔ یہ تو ایک لمبی کہانی بن جائے گی۔ یہاں جو موضوع چل رہا ہے تو وہ لوگ جواب دیں گے کہ تم خود بے ایمان تھے، اگر تم میں ایمان ہوتا تو ہماری بات سنتے کیوں؟ بندہ بات بھی وہ سنتا ہے جس طرف اس کا مزاج ہوتا ہے۔ اب ہماری سیاست میں نیا رواج ایک آیا ہے نا، یہ پہلے نہیں تھا کہ تقریر میں گانا بجانا لگا دو، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو ناچنا اچھلنا کودنا شروع کرا دو، لیکن لوگ اچھلنا کودنا ناچنا چاہتے ہیں تو اگلے نچواتے ہیں نا۔ اب جن خواتین کو، جن بچیوں کو اللہ نے حیا دی ہے جو ناچنا نہیں چاہتی، انہیں گھر سے پکڑ کر تو کوئی نہیں لے جاتا۔ یہ بیماری بنیادی طور پر اپنے اندر بھی ہوتی ہے نا، تو یہ لیڈر حضرات میدان حشر میں تو کہیں گے کہ تم خود تمہارے اندر بیماری تھی، ہم تو چلو اس کا سبب بن گئے، گناہ ہمارا بھی ہے، لیکن تم خود بھی بے ایمان تھے، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی قوت تو نہیں تھی کہ ہم تم کو پکڑ کر لے آتے۔ بل کنتم قوما طاغین، بنیادی طور پر تم اللہ کے سرکش لوگ تھے، تم کھاتے اللہ کا تھے، کام کسی اور کا کرتے تھے۔
تم خود سرکش تھے، بگڑے ہوئے تھے، بدمعاش تھے، بے دین تھے، ہمارے پاس جمع ہو گئے۔ اب کہیں گے ہم کوئی تم سے الگ تو نہیں ہے، فحق علینا قول ربنا، او بے وقوفو ہم بھی تمہارے ساتھ جہنم ہی جا رہے ہیں، ہم جنت نہیں جا رہے۔ اللہ کا قول ہم پر صادق آیا۔ اب اللہ نے ہمیں دنیا میں بتایا تھا کہ یہ کرو گے تو جہنم جانا پڑے گا، فحق علینا قول ربنا، آج ہمارے پروردگار کی بات ہم پر سچی ہو گئی، موقع بن گیا، بات سامنے آ گئی۔ انا لذائقون، اب آپس میں لڑنا چھوڑو، یہ عذاب ہمیں بھگتنا ہی پڑے گا، تم بھی بھگتو ہم بھی بھگتے ہیں، اب اس میں لڑائی کا کیا فائدہ۔ اغویناکم، ٹھیک ہے ہم نے تمہیں گمراہ کیا، کیوں کیا؟ انا کنا غاوین، اس لیے کہ ہم خود گمراہ تھے۔ جب ہم خود گمراہ تھے تم ہمارے پاس لینے کیا آئے؟ ایک گمراہ سے تم ہدایت لینے آئے تھے؟ جو خود گمراہ ہے، جو خود کفر میں، شرک میں، گناہ میں، برائی میں مبتلا ہے، عقیدہ ہی دوست، تمہیں نیکی کہاں سے دے گا؟ تم بھی بدمعاش تھے، تم بھی برائی ہی چاہتے تھے، تم نیکی نہیں چاہتے تھے۔ ایک آدمی کو چینی چاہیے، دکاندار کو پیسے بھی دے تو مرچیں کیوں لے گا؟ چینی ملے گی تو لے گا، نہیں گا میرے پیسے واپس کرو میں جاتا ہوں۔ تمہیں اگر نیکی چاہیے تھی تو تم نے ہمیں پیسے بھی دیے، مدد بھی کی، وقت بھی دیا، تو ہم سے برائی لے کر، برا عقیدہ لے کر، کفر و شرک لے کر چلے گئے۔ اس کا مطلب ہے تھے تم بھی بے ایمان، تمہیں بھی یہ تمیز نہیں تھی کہ ہم کیا لے رہے ہیں، تم نے بھی خانہ پوری کی، چلے گئے۔ اب کیا کہتے ہو؟ اب فیصلہ ہو گیا، اللہ کی بات ہم پر صادق آ گئی، اب ہمیں یہ بھگتنا ہے۔ ہم نے تمہیں گمراہ کیا اس لیے کہ ہم خود گمراہ تھے۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اور اس دن سارے ایک ہی عذاب میں، ایک ہی قطار میں عذاب میں بھگتیں گے، ایک ہی جیسا دوزخ کا عذاب بھگت رہے ہوں۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، فرمایا جرم کرنے والوں کے ساتھ ہمارا یہی سلوک ہوتا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اسے اللہ کریم نے عجیب مقام دیا ہے۔ کائنات ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کو متاثر کرتی ہے۔ یہ آپ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے ذرات جو ہیں، یہ مختلف ذرات ہی کے اجزاء کو جوڑ کر انہوں نے ایٹم بم بنایا، یعنی بیکار ذرات ہیں جو ہمارے تو شاید ہاتھ میں بھی نہ آئے، اس میں ہم چٹکی میں بھی نہ پکڑ سکیں، لیکن ان کا بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسی خصوصیات ہیں کہ ایک خاص نسبت سے جوڑے گئے تو ایٹم بم بن گیا۔ اسی طرح ایک انسان نے وہ ایٹم بم بنایا، کتنی مخلوق کی تباہی کا سبب۔ ایک بندے نے کلاشن کوف بنائی، اس کا نام ہی کلاشن کوف تھا، اس نے اپنا نام رکھا۔ میرا خیال ہے بے پناہ مخلوق اللہ کی اس کے ساتھ موت کے گھاٹ اتر چکی ہے اور اترتی جا رہی ہے، پتہ نہیں کب تک استعمال ہو۔ یعنی چیزوں میں بھی ایک دوسرے میں اثر ہے۔ سورج نکلتا ہے زمین پر، فضا پر اور اثرات ہوتے ہیں، ڈوب جاتا ہے اور ہوتے ہیں۔ چاند طلوع ہوتا ہے، اس کے اپنے اثرات ہیں، ستاروں کے، سیاروں کے اپنے اثرات۔ سب سے مضبوط اثرات کائنات پر انسان کے پڑتے ہیں۔ بندے کا کردار ایسا ہے کہ یہ ساری کائنات کو متاثر کرتا ہے۔ اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں، برائی کرتے ہیں، تو جو نحوست نکلتی ہے وہ پورے ماحول آسمانوں تک جاتی ہے، سارے ماحول کو آلودہ کرتی ہے، جتنی اس میں
ظلمت ہے اتنی لے کے جاتی. ہم جو نیکی کرتے ہیں اس میں جو نور ہوتا ہے وہ بھی ساری کائنات کو متاثر کرتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی چڑیا کے انڈے گیدڑ کھا جاتا ہے تو یہ بھی کسی انسان کے کسی گناہ کی نوسط ہوتی ہے جس سے جانور بھی تکلیف میں مبتلا ہو. اب جب طوفان نوح علیہ السلام آیا تو جانوروں، پرندوں، حیوانوں نے تو کچھ نہیں کیا تھا، لیکن بچے تو صرف وہی جو کشتی نوح میں تھے. سب کچھ تباہ ہو گیا، جانور بھی، چرند پرند بھی، ہر چیز. تو یہ حیوانات کیوں ہلاک ہو گئے؟ ان کا کیا گناہ تھا؟ وہ ہلاک ہو گئے انسان کے ساتھ، انسان ان کی تباہی کا سبب بن گیا. یہ قانون اسی وقت نہیں تھا، آج بھی ہے. ہم جب گناہ کرتے وقت جرأت کرتے ہیں، ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ اس کی تکلیف کہاں کہاں تک جائے گی، اور اس کا پھر رد عمل جب آئے گا، مجھے جب جواب دینا پڑے گا تو میرا کیا ہوگا. ہمیں نہیں معلوم کہ میرے ایک گناہ کی وجہ سے کہاں کہاں کیا کیا قیامت ٹوٹی، کس کس کو کیا کیا دکھ ہوا. آج ہم حیران ہیں کہ ہمیں عجیب سے دکھ لگ گئے ہیں. یہی ہمارا ماحول، یہی معاشرہ، یہی لوگ تھے. لوگ غریب تھے، مفلس تھے، پیسہ ملتا نہیں تھا. وہ زمانہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب روپے کو لوگ ترستے تھے، روپیہ نظر نہیں آتا تھا. یہ جو روپے میں 64 پیسے ہوتے تھے، پیسے میں آگے ایک پیسے میں 2 دھیلے اور 3 پائیاں ہوتی تھی. تو پائیوں کا زمانہ تو ہم سے پہلے ختم ہو گیا. تو دھیلے ہم نے بھی خرچ کیے ہیں. سکول پڑھتے تھے تو 1 پیسہ گھر سے لے کر جاتے تھے اور 1 دھیلے کی چیز دکان سے دھیلا واپس لے آتے تھے. چھٹی پر پھر مونگ پھلی لیں گے. آج تو روپے بھی کوئی نہیں پوچھتا. لیکن لوگ صحت مند تھے، ہٹے کٹے تھے، جفاکش تھے، کام کرتے تھے، پیدل میلوں چلتے تھے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی. آج لوگ باتھ روم بھی اندر بنائے ہوئے ہیں بیڈ کے ساتھ، باہر رفع حاجت کے لیے بھی نہیں جانا پڑتا. پانی بھی اندر، کھانا بھی اندر، جسے دیکھو بیمار. اور بیماری عجیب ہے. اس زمانے میں سنا کرتے تھے عمراء کو، جی فلاں بندے کو شوگر ہے تو سمجھ آ جاتی تھی کہ وہ جس سے شوگر ہے وہ امیر آدمی ہوگا، کسی غریب کو نہیں ہوتی تھی. عجیب بات ہوتی تھی. ہم سے کوئی 1 نسل پہلے ایک ہمارے گاؤں کے بندے کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ مر گیا. تو ہم تک حیرت سے بابے بات کہ وہ ایک بندہ یار بیٹھا تھا دارے پر، بیٹھا بیٹھا پیچھے گرا تو مرا ہوا. اتنی عجیب بات تھی کہ 2 نسلوں تک وہ کہانی چلتی رہی اس ایک بندے. آج بغیر ہارٹ اٹیک کے مرتا ہی کون، چلتا چلتا گرتا ہے، مر جاتا ہے. یہ شوگر اور یہ نئے نئے امراض جن کا مجھے تو نام بھی ان سب کے نہیں آتے. کولسٹرول ہو گیا، فلاں کا ایک اور پتہ نہیں کیا وہ روزانہ شور مچا ہوا ہوتا ہے، یرکان ہو گیا. یہ کہیں نام نہیں پایا جاتا. اب یہ حال تو صحت کا ہو گیا. معاشرے کا حال یہ ہے کہ ہر دوسرا بندہ ڈاکو ہے. دکان پہ جاؤ تو وہ لوٹ لیتا ہے، بل دینے جاؤ تو وہ لوٹ لیتے ہیں، عدالت میں جاؤ تو وہاں رشوت دینی پڑتی ہے، تھانے جاؤ تو وہ لوٹ لیتے ہیں. جہاں جاؤ کوئی نہ کوئی ڈاکو آگے بیٹھے. پھر ہم ہی ہیں آدھے ہم ادھر، آدھے ادھر، آدھے مار رہے ہیں، آدھے مر رہے ہیں. بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بزرگوں کو مارا جا رہا ہے، بسوں کو اڑا دیا جا رہا ہے، مساجد میں بم پھینک. یہ کیا ہو گیا؟ بڑا زور لگ رہا ہے، پوری دنیا دہشت گردی روک رہی ہے، لیکن بنیاد اس کی انسانی کردار ہے. برائی کوئی نہیں روکتا، دہشت گردی روکنا چاہتے ہیں. جو پھل ہے، کھیت اگتے رہیں، فصلیں اگتی رہیں، پھل نہ آئے ان پر، یہ کیسے ممکن ہے؟ برائی ہوتی رہے، چوری ہوتی رہے، بدمعاشی ہوتی رہے،
ایسا عجیب دور آ گیا ہے کہ بندے کو ہم اس کو حکمران بناتے ہیں، جب اس کی حکومت ختم ہوتی ہے تو جیل چلا جاتا ہے، پیچھے پولیس لگی ہوتی ہے۔ یار ہم صرف چوروں کو ہی چنتے ہیں؟ یہ کیا عجیب بات ہے کہ جو عہدے سے نکلتا ہے پیچھے پولیس لگی ہوئی، یا جیل چلا جاتا ہے، یا ملک سے باہر بھاگ جاتا ہے، یا کہیں چلا جاتا ہے۔ اور ایک یہاں نہیں، پوری دنیا میں کم و بیش ایک ہی حال چل رہا ہے۔ یہ سارا کیا ہے؟ یہ وہ نتائج ہیں جو ہمارے گناہوں کی نحوست پر مرتب ہو رہے ہیں۔ اسباب ظاہری ضرور اختیار کیے جائیں، لیکن دہشت گردی کو، ان وحشتناک بیماریوں کو، اس حسرت زدہ ماحول کو بدلنے کے لیے کردار کی اصلاح بنیادی بات۔ اگر ہم اسی طرح، مجھے یاد ہے ہمارے گاؤں میں ایک شادی تھی، انہوں نے کوئی گانے والی عورتیں بلائیں، ہمارے الگ بنا ہوا تھا، ایک دو مکان تھے جو خالی پڑے تھے، اور وہ ہمارے دو تین گھر جو ہمارے تھے ان سے ذرا ایک طرف فاصلے پر بھی تھے۔ وہاں انہیں ٹھہرایا گیا۔ میرے ایک ماموں ہوتے تھے، فوت ہو گئے اللہ بخشے، وہ بھی شغل پسند، انہوں نے کہا ان کو یہاں ہمارے ان مکانوں میں ٹھہرا لو۔ وہ میری نانی جی کو پتہ چلا، انہوں نے کہا ان گانے والیوں کو مکانوں سے نکالو۔ وہ اماں جی ہمارا گھر دور ہے، انہوں نے کہا دور ہے یہ نزدیک ہے، ہمارے مکان میں گانے والے ڈوم نہیں ٹھہریں گے، نکالو، فوراً نکلوا دو۔ اب انہیں سٹار کہا جاتا ہے، اب وہ ہمارے مقدر کے ستارے بن گئے۔ تو جب معاشرے میں اتنی تبدیلی آ گئی ہے کہ برائی پر ہم نے لیپ کر کے خوبصورت نام لگا دیا ہے، غلاظت، اس پر اوپر لیپ لگا کر اوپر ایک خوبصورت سا نام لکھ دیا، یعنی برائی کو ہم اچھائی کے روپ میں، فنکار، وہ آج ایک مر گیا تو سارے اس میں شور پڑا ہوا ہے جی وہ مر گیا جی، اس نے 120 فلموں میں کام کیا۔ تو یار کیا کاراگری کی تھی 120 فلموں۔ تو جب معاشرے کی اقدار ہی بدل گئی ہیں تو اس کے نتائج دہشت گردی ہوگی، بیماریاں ہوں گی، افلاس ہوگا، چور بازاری ہوگی۔ یہ عذاب الہی ہے۔ عذاب الہی روکنے کی پہلی تدبیر رجوع اللہ ہے، اس کی پہلی تدبیر توبہ ہے۔ باقی دنیا کی جو تدبیریں وہ بھی ضرور کرو، لیکن بنیاد اصلاح معاشرہ پر رکھو۔ تو وہ لوگ تو صاف جواب دیں گے، کہیں گے فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، ٹھیک ہے ہم نے تمہیں گمراہ کیا، لیکن ہم کون سے ہدایت کرتے، ہم خود گمراہ تھے، تمہیں بھی گمراہ ہی کرنا تھا۔ برے سے برائی ہی ملے گی بھائی، تم میں بھی برائی کے جراثیم تھے جو ہم سے آ چمٹے تھے۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اس دن سب کو ایک جیسا عذاب ہوگا۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، مجرموں کے ساتھ ہم یہی سلوک کرتے ہیں، یعنی جو برائی بیتا ہے، جیسے آپ کوئی فصل، کوئی پھل، کوئی درخت بیجتے ہیں تو اس پر وہی پھل لگتا ہے۔ جو آپ کیکر بیجیں گے تو کیکر کا پودا اگے گا، کانٹے ہی لگیں گے اس پر۔ آم بوئیں گے تو اس پر آم لگیں گے۔ یہ قدرت کا نظام ہے۔ فرمایا ہم کسی کے لیے اپنا نظام، اپنا طریقہ کار نہیں بدلتے۔ جنہوں نے کفر و شرک کے بیج بوئے، گناہ کی اسے کھاد ڈالی، برائی کا پانی لگایا، آج اس پر پھل آ گیا، وہ جہنم میں جا رہے ہیں، جاؤ موج کرو۔ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب انہیں کہا جاتا تھا کہ عبادت صرف اللہ کا حق، غیر مشروط اطاعت صرف اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی کا حق نہیں۔ آپ اللہ کے سوا کسی کی اطاعت بھی کریں گے تو اس میں ایک شرط ہوگی، جس کی اجازت اللہ نے دی ہے وہ اطاعت کروں گا، جس کی اللہ اجازت نہیں دیں گے وہ نہیں کروں گا۔ جب اللہ کی اطاعت کریں گے کوئی شرط نہیں ہوگی، اس کا حق ہے، اسے زیبا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔
تو جب انہیں کہا جاتا تھا تو یہ اکڑتے تھے، نہیں جی ہمارا فلاں بت، ہمارا فلاں بزرگ، ہمارا فلاں بڑا، ہمارا فلاں بادشاہ۔ یستکبرون، اللہ کے سامنے تکبر کرتے تھے، توحید کو نہیں مانتے تھے، اس کی عظمت کا اقرار نہیں کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اور یہ کہتے ہیں ہم اپنے معبودوں کو اور جن کی عبادت کرتے ہیں باپ دادے صدیوں سے ان کو ایک شاعر اور پاگل آدمی کے لیے چھوڑ دیں۔ وہ شاعر اور پاگل کیوں کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے یہ کہنا کہ یہ چند مفلس بندے جو حضور کے ساتھ ایمان لے آئے ہیں، یہ مکہ مکرمہ کے چند غرباء، یہ کیسر اور کسرا اور دنیا کی حکومتیں بدل دیں گے، یہ شاعرانہ تعلی ہے، یا پھر یہ پاگل ہیں، یہ پاگل کی بڑھ ہے، یہ سوچنا بھی ناممکنات میں نظر آتا ہے۔ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، لیکن آخر حق ہی غالب ہوا اور اللہ کے تمام رسولوں نے اپنے اپنے عہد میں جو دعویٰ کیا وہ ثابت ہوا۔ صدق المرسلین، اللہ کے رسولوں نے سچ کہا اور ہمیشہ حق غالب آیا، سچا دین غالب آیا۔ اِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الْعَلِيمِ، اب تم نے حق کی مخالفت کی تھی، تمہیں بہت دردناک عذاب بھگتنے پڑیں گے۔ عذاب ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ علیم کا اضافہ فرما دیا رب جلیل نے، دردناک عذاب تو ویسے عذاب ہوتا ہے نا، تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، پھر ساتھ اللہ نے مزید دکھ بھرے کا لفظ لگا دیا، علیم، درد بھرا عذاب۔ لیکن فرمایا اس میں تم سے کوئی زیادتی نہیں کر رہا، ما تجزون الا ما کنتم تعملون، تمہیں وہی کچھ مل رہا ہے جو تم نے کمایا، یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں، تمہارا اپنا کردار ہے، جو تم نے کیا وہ تمہیں مل رہا ہے۔ الابریز معروف کتاب ہے، اس میں حضرت علی الغواص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے زمانے کے غوث تھے، ان کے ارشادات جمع کیے ان کے ایک شاگرد نے، اور وہ بھی ولی اللہ تھے اور کتب تھے اپنے زمانے کے جو اس کے جامع ہیں الابریز کے۔ تو اس کا آخری واقعہ جو انہوں نے لکھا ہے، بہت سے واقعات، تو اتنی موٹی کتاب ہے، اب اس کا اردو ترجمہ بھی ملتا ہے، اصل عربی میں اردو ترجمہ بھی ملتا ہے۔ تو اس میں آخری واقعہ وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے شہر کے گورنر کو بادشاہ نے معزول کر دیا، اور میں حضرت کی خدمت میں گیا، آپ کمبل اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے، تو میں نے عرض کی حضرت بڑا کام ہوا، یہ گورنر بڑا ظالم تھا، اللہ نے لوگوں کو اس کے ظلم سے نجات دلائی اور اسے بادشاہ نے معزول کر دیا ہے۔ تو فرماتے ہیں انہوں نے تھوڑی دیر غور کیا، فرمایا اور مجھے فرمانے لگے کہ تم کہتے ہو یہ معزول ہو گیا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں اس کے لیے جہنم میں جو عذاب بن رہے ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے، اگر یہ معزول ہو جاتا تو رک جاتا نا، اس کا ظلم رک جاتا تو نتائج بھی رک جاتے، تو جہنم میں اس کے لیے جو عذاب تیار ہو رہے ہیں ان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، تم کیسے کہتے ہو معزول ہو؟ آگے وہ بڑی حسرت سے لکھتے ہیں، اور پھر میں نے دوسرے دن سنا کہ بادشاہ نے اسے بحال کر دیا۔ تو جو کردار ہے ہمارا وہ ہم تعمیر کر رہے ہیں، اپنے لیے آرام کی جگہ بنا رہے ہیں، آسائش کی جگہ بنا رہے ہیں، خوبصورت بنا رہے ہیں، یا اپنے لیے دکھ اور تکلیف کے کھانے کھول رہے ہیں، عذاب بنا رہے ہیں، یہ ہمارا کردار ہے۔ اس دن یہی فرمایا جائے گا وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ کچھ بھی نہیں ہے جو تمہیں ملا، یہ تمہاری کمائی ہے۔ پھر انہیں سمجھ آئے گی کہ کتنی محنت کی، دنیا میں کتنی تکلیفیں اٹھائیں،
کیا ڈاکے ڈالنا آسان ہے؟ چوری کرنا آسان ہے؟ رشوت کوئی سیدھے ہاتھ دیتا ہے؟ جھوٹی گواہیاں دینا آسان ہے؟ ہر برائی مشکل ہے۔ انہیں سمجھ آئے گی کہ ہم بڑی مشکلوں سے، بڑی محنتوں سے، بڑی مشقتوں سے جہنم میں پہنچے۔ کہا ہمیں یہ جاتا ہے کہ جنت جانا مشکل ہے۔ کہ جنت جانا کیا مشکل ہے؟ بھی جھوٹ نہ بولو، حلال کھاؤ، اللہ کی عبادت کرو، نہ پولیس کا خطرہ، نہ کوئی اس میں کسی کی ذاتی دشمنی، نہ کسی کا دکھ، نہ تکلیف۔ مشکل تو جہنم جانا ہے۔ چوری کرو تو مشکل، ڈاکہ ڈالو تو مشکل، قتل کرو تو مشکل، رشوت لو تو مشکل، بدکاری کرو تو مشکل، ہر برا کام مشکل ہے یار۔ پیچھے پولیسیں پھرتی ہیں، دشمنیاں ہو جاتی ہیں، لوگ بندوقیں لے کے مارنے کو پھرتے ہیں، تو اس دن فرمائیں گے اللہ کریم کتنی محنت تم نے کی تھی، کتنی مشقتیں اٹھائی تھیں، یہ اسی کا پھل ہے۔ تم نے غلط محنت کی، غلط طرف کوشش کی، غلط طرف اپنی قوتوں کو صرف کیا، آج اس کا نتیجہ بھگتو۔ اللہ عباد اللہ المخلصین، یہ بندے بھی دنیا ہی میں تھے، تمہارے ساتھ ہی تھے، اسی فضا میں تھے، اسی ماحول میں تھے، انہی حکمرانوں کے ماتحت تھے، اسی شب و روز میں گزارا کرتے تھے، لیکن وہ میرے مخلص بندے تھے، وہ انہوں نے مجھ سے وفا کی، انہوں نے میری عظمت کا اقرار کیا، ان کے سجدے میری بارگاہ میں ہوتے تھے، وہ بھی رزق وہی کھاتے تھے جو تم کھاتے تھے، لیکن وہ حرام نہیں کھاتے تھے، اسی ماحول میں رہتے تھے جس میں تم رہتے ہو، تم جھوٹ بول کر خوشامد کر کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے تھے، وہ دیانتداری سے کام کرتے تھے اور سچ بولتے تھے۔ تمہاری امیدیں غیر اللہ سے وابستہ تھیں، وہ میری ذات سے امید وابستہ رکھتے تھے۔ اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے بھی ہم نے ان کا بدلہ بھی مقرر کر رکھا ہے، طے شدہ ہے ان کا رزق، ان کی روزی بھی طے شدہ ہے۔ فواکہ وہم مکرمون، طرح طرح کے پھل اور بہت زیادہ عزت اور پذیرائی، ہر میوہ، ہر پھل، ہر طرح کا لباس، ہر طرح کا آرام، ہر طرح کی آسائش، اور اللہ کی طرف سے عزت افزائی۔ انسان ہی ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہی ہیں، تمہارے بھائی ہیں، تمہارے ماحول، تمہارے شہر، تمہارے گاؤں، تمہاری قوم، تمہارے ملک کے رہنے والے لوگ ہیں، وہیں تمہارے ساتھ دنیا میں بستے تھے، تم نے وہ کمایا، انہوں نے یہ کمایا۔ فی جنات النعیم، ان کا اعزاز یہ ہے کہ ان باغوں میں رہیں گے جن میں بے شمار نعمتیں ہیں، جو ہیں ہی سراسر نعمتوں سے پر، انعامات سے پر، طرح طرح کی نعمتیں ہیں۔ علی سرر متقابلین، آمنے سامنے گو تکیے لگا کے بیٹھے، یہ بھی تو اسی ماحول سے آئے، اسی دنیا سے آئے، اسی آب و گل سے بنے تھے، وہی ضرورتیں ان کی بھی تھیں جو تمہاری تھی، لیکن انہوں نے اللہ کی اطاعت کی، انبیاء کی اطاعت کی، اللہ کے ساتھ وفا کی، اللہ کے دین کے ساتھ وفا کی۔ آج مزے میں بیٹھے ہیں، ہر طرح کے پھل ان کے لیے ہیں، بہترین باغات ان کے لیے ہیں، اور آرام دہ رہائش ان کے لیے، گو تکیے لگا کے بیٹھے ہیں۔ یطاف علیہم بکاسم من معین بیضاء لذۃ للشاربین، دور چل رہے ہیں، مشروبات پی رہے ہیں، سفید رنگ کے مشروب ہیں، کتنے خوبصورت اور کتنے لذیذ، اور مزے کی بات یہ ہے لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، اور یہ مشروبات ایسے ہیں کہ نہ تو ان میں بے ہوشی ہے، نہ ان سے کوئی سر بھاری ہوتا ہے۔ یعنی دنیا میں تو جو شراب پیتے تھے، پی کے بے ہوش مدہوش بھی ہو جاتے تھے اور سر بھاری ہو جاتا تھا، پھر صحتیں بھی تباہ ہوتی تھیں۔ یہ جنت کے مشروب ہیں، ان میں لذتیں بے پناہ ہیں لیکن حواس مختل نہیں ہوتے، لذتیں بے شمار ہیں لیکن صحت خراب نہیں ہوتی۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِینٌ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ، اور ان کے پاس خوبصورت بیویاں ہیں،
نیچی نگاہوں، موٹی آنکھوں والی، یعنی شرم و حیا والی، انتہائی حسین، ایسے جیسے کسی نے پروں سے چھپا ہوا ابھی کوئی انڈا نکالا ہو۔ اقبال بعضهم على بعض يتساءلون، یہ بھی گوتکیوں پہ بیٹھے مشروبات پی رہے ہوں گے، خوبصورت بیویاں ہوں گی ان کی۔ یہ یاد رہے کہ اس سے مراد صرف حوریں نہیں ہیں، جنت کی مخلوق ہیں حوریں، اللہ کریم اپنے نیک بندوں کو عطا فرمائے گا۔ اور بڑے عجیب اس میں بھی واقعات ملتے ہیں۔ ایک حدیث مجھے یاد ہے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا محاصرہ فرمایا ہوا تھا تو اسلامی لشکر خیمہ زن تھا، وہی اصحاب تھے بالعموم جو بدر میں آپ کے ہمرکاب، حدیبیہ میں آپ کے ہمرکاب تھے، جو حضرات حدیبیہ میں تھے، حدیبیہ سے واپس آئے تو خیبر چلے گئے۔ بعض 1400 لکھتے ہیں، بعض 15 لکھتے ہیں، 1400 کے قریب یا 1450 کے قریب صحابہ۔ تو ایک حبشی غلام تھا کسی یہودی کا، اسی خیبر کے قلعے کا رہنے والا، وہ اس کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تو محاصرہ تو کافی رہا، کئی دن رہا، تو وہ بکریاں لے کر قلعے سے صبح باہر نکلا، وہ پہرےدار دروازہ کھول دیتے ہوں گے، باہر نکلا، ریوڑ لے کے باہر اس نے دیکھا کہ محاصرہ ہو رہا ہے اور باہر فوجی پھر رہے ہیں اور تلواریں ہیں، تیر کمانیں ہیں، اسلحہ ہے، سامان حرب ہے۔ تو وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا، ایسا تو نہیں ہوتا تھا، روز تو میں باہر آتا تھا، ایسا تو نہیں ہوتا تھا۔ تو اس نے کسی مسلمان ہی سے جا کر پوچھا کہ بھئی آپ لوگ کون ہیں، کیا کر رہے اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے اسے بتایا کہ اللہ کے رسول ہیں اور انہوں نے انہیں دعوت حق دی ہے اور انہوں نے انکار کیا ہے اور انہوں نے ان کا محاصرہ کر لیا، مقابلہ ہوگا، جہاد ہوگا۔ اللہ کے رسول کس لیے ہیں؟ فرمایا اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اللہ کی عبادت کرو تو اللہ کو راضی کرو تو اللہ کے اگلی زندگی کے انعامات پاؤ، اس دنیا میں بھی عزت پاؤ، آخر اس۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا، اس نے کہا مجھے آپ لے چلیں۔ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، سادہ سا آدمی تھا، سیاہ رنگ کا۔ اس نے حضور سے تصدیق چاہی، اس بندے نے مجھے یہ بتایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا بے شک میں اللہ کا رسول۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں، بندہ کیا کرے؟ اللہ کی توحید کا قائل ہو، میری رسالت کو مانے، اللہ کی رضا کو پائے۔ تو اس نے کہا اگر میں ہو جاؤں مسلمان تو مجھے بھی اللہ وہی انعام دے گا، وہی اسی طرح راضی ہوگا۔ فرمایا بے شک۔ جو غلام تھا، اب غلام کے پاس تو یہ تصور نہیں ہوتا کہ آزاد لوگوں میں مجھے بھی شمار کیا جائے گا۔ پھر اس نے دوسری عرض کی، یا رسول اللہ اگر میں آپ کے مجاہدین کے ساتھ مل کر حملہ آوروں میں شامل ہو جاؤں اور وہاں مارا جاؤں تو میں بھی شہید ہو جاؤں گا؟ فرمایا بالکل تم بھی شہید ہو۔ کہنے لگا جی پھر میرے پاس اس کی بکریاں امانت ہیں، مالک جو میرا یہودی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بکریاں ہانک دو، وہ چلی جائیں گی۔ واللہ کی شان حضور کا ارشاد تھا، اس نے بکریاں ہانک دیں، وہ ساری قلعے کے دروازے پر جا کر جمع ہو گئی۔ انہوں نے پہرے داروں نے دروازہ کھول کے اندر کر لی، وہ اسی روز کے حملے میں شامل ہو گیا۔ جب شہداء لائے گئے تو اس میں اس کی میت بھی تھی، شہید ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا گیا اس کی میت لائیں، تو حضور تشریف لائے اس کی میت کو دیکھنے کے لیے۔ تو جہاں چارپائی پڑی تھی، جیسے اوٹ سے حضور نکلے تو حضور پلٹ کر واپس چلے گئے۔ عرض کہ یا رسول اللہ آپ میت دیکھنے گئے تھے تو پھر آپ آگے تشریف نہیں لیں گے؟ آپ نے فرمایا اس کے پاس اس کی حور بیٹھی تھی،
تو میں حیا سے آگے نہیں. تو یہ جنت کی مخلوق ہے، اللہ کے بندوں کا انعام ہے. لیکن ایک بات یاد رہے، جو خواتین دنیا میں ہیں اور جنہیں ایمان نصیب ہوا اور نیک عمل کیے اور جو جنت میں گئیں، وہ حوروں سے کروڑوں درجہ زیادہ درجات میں ہوں. حوریں ان کی کنیزیں ہوں، کیونکہ حور دنیا پر نہیں آئی، حور مکلف نہیں تھی، اس نے حضور کا اتباع نہیں کیا، اس نے اللہ کو یہاں دنیا کی تکلیفیں سہ کر اللہ کی عبادت نہیں کی. وہ جنت کی مخلوق ہے، بہت خوبصورت، بہت حسین، بہت بلند. لیکن جو خواتین جنت میں جائیں گی ان کا حسن حوروں سے کروڑوں گنا زیادہ ہوگا، اور وہ مالک ہوں گی اور حوریں کنیزیں ہوں گی. تو یہاں غلطی لگ جاتی ہے، خواتین کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ حوریں ان کی بھی خادم ہوں گی، کنیزیں ہوں گی. تو فرمایا ان پر دور چل رہا ہوگا مشروبات کا، صاف چاندی کی طرح لذیذ، ان میں کوئی خرابی نہیں ہوگی، اور خوبصورت نیچی نگاہوں رکھنے والی، بڑی بڑی آنکھوں والی، جیسا ابھی کسی نے انڈے کو پروں سے نکالو، خوبصورت خواتین ہوں گی. اقبال بعضهم علی بعض یتساءلون، اور وہ اس موج میلے میں انہیں بھی خیال آ جائے گا، اور وہ ایک دوسرے سے کہیں گے یار ایک بات تو سنو، کیا کہتے ہو؟ قال قائل منہم، ان میں سے ایک بندہ یہ کہے گا انی کان لی قرین یقول وانک لمن المصدقین، یار میرا ایک قریبی ہوتا تھا، ملنے جلنے والا تھا، دوست تھا یا پڑوسی تھا، یا میرے کان لی قرین، میرے قریب ہوتا تھا، میرا ساتھی تھا، ملاقاتی تھا. وہ مجھے کہتا تھا کہ یار تم بھی یہ باتیں مانتے ہو کہ مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں گل جائیں گی اور پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا اور پھر ہمیں بدلہ ملے گا، اور یہ تم بھی اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمدینون، جب ہم گل سڑ جائیں گے، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، خاک ہو جائیں گے، تو پھر زندہ کیے جائیں گے اور پھر بدلہ ملے گا اور پھر اس کا انعام ملے گا اور یا سزا ملے گی. وہ یوں کہا کرتا تھا تو میں اس کی بات سے متفق نہیں ہوتا تھا، میں اپنے عقیدے پہ رہا، وہ اپنے پہ. پتہ نہیں اس کا کیا ہوا، ہم تو یہاں آ گئے موج میلے میں بیٹھے ہیں، پتہ نہیں وہ کہاں گیا. قال هل انتم مطلعون، بارگاہ یزدی سے ارشاد ہوگا تم دیکھنا چاہتے ہو وہ کہاں گیا، بات کرنا چاہتے ہو اس سے، دیکھنا چاہتے ہو. فطلع، تو وہ نگاہ اٹھائے گا، فرآہ فی سواء الجحیم، تو جہنم کے درمیان میں اسے دیکھے. یعنی اتنی نگاہ نہ صرف اہل جنت کی ہوگی، اہل دوزخ کی بھی ایسی ہوگی. آخرت میں سب کی نگاہ فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، جیسے جنتی جنت میں بیٹھی ہوئی اس طرح دیکھیں گے تو سارے دوزخ میں بھی دور تک دیکھ سکیں گے، اسی طرح جہنمی بھی جنت کو دیکھیں گے. ان کے لیے راحت کا سبب ہوگا کہ اللہ نے ان مصیبتوں سے بچایا، اور ان کے لیے حسرت ہوگی کہ یار یہ ہمارے ساتھ کے لوگ وہاں موج کرنے، ہمارا کیا حال. اگر دنیا میں یہ نگاہ نصیب ہو جائے تو اسے کشف کہتے ہیں. اخروی اجرات کا یقین کی حد تک آ جانا یا عالم غیب کی چیزوں کا نظر. اور کشف اختیاری نہیں ہوتا، اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، جو چیز چاہے بتا دے، جو نہ چاہے نہ بتائے. پھر ہر بندے کا کشف حق نہیں ہوتا، نبی کی شریعت کا محتاج ہوتا ہے. اس کے مطابق ہے تو درست ہے، اس کے مطابق نہیں ہے تو غلط. کشف غلط ہے، شریعت درست. پھر نبی کے کشف کی ساری امت مکلف ہوتی ہے، ولی کا کشف صرف اس کی ذات کے لیے ہے، دوسرے کے لیے کوئی حجت نہیں.
تو ایک ان میں سے کہے گا یار میرا ایک ملاقاتی ہوتا تھا ملنے جلنے والا، اور مجھے بڑی حیرت سے کہتا تھا یار تو بھی ان ڈھکوسلوں کو مانتا ہے کہ ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، تو پھر ہم زندہ ہو جائیں گے اور ہمیں پھر اجر معاوضہ ملے گا اور بدلہ ملے گا؟ تو ارشاد ہوگا دیکھنا چاہتے ہو حل انتم مطلعون، دیکھنا ہے اس کے ساتھ کیا ہوا؟ فطلع، تو وہ جھانکیں گے دیکھیں گے، فرآؤ فی السواء الجحیم، تو اسے جہنم کے درمیان میں عذاب بھگتا دیکھیں گے۔ قال تاللہ ان کدت لتردین، تو اس وقت وہ اسے کہے گا اللہ کی قسم کتنی تو مجھ سے کو، اگر میں تیری بات سنتا تو نے تو مجھے مروا ہی دیا تھا۔ دیکھ تیرا کیا عاشر ہے آج، اگر میں بھی تیری بات سنتا لتردین، تو نے مجھے بھی تباہ کر ڈالا تھا، تو نے تو میرا بھی کچھ عمر نکال دیا تھا، آج میں بھی وہیں دھکے کھا رہا ہوتا جہاں تو ہے۔ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، اور مجھ پر اللہ کا کرم نہ ہوتا، میری کوئی بہادری نہیں ہے، مجھ پر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو آج میں بھی تیرے ساتھ پکڑا ہوا کھڑا ہوتا، میں بھی محفوظ لوگوں میں ہوتا، انہی لوگوں میں ہوتا جو بھگت رہے ہیں۔ لیکن افما نحن بمیتین، لیکن اب تو ہم ایسی جگہ پہنچ گئے بھائی جہاں کوئی دکھ نہیں، اور سب سے بڑا دکھ تو سب سے بڑا ڈر تو موت ہوتی ہے نا۔ ہم جنت میں آ گئے، اب یہاں موت بھی کوئی نہیں، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، حتیٰ کہ موت کا خطرہ بھی کوئی نہیں، اب ہم مریں گے بھی نہیں۔ الا موتتنا الاولی، وہ راستے میں تھی اس سے ہم گزر آئے، وہی موت تھی جس سے گزر کر ہم یہاں پہنچ گئے، بس اب موت بھی نہیں ہے۔ وما نحن بمعذبین، اور جنت کے داخلے کے بعد اب کسی عذاب کا بھی کوئی ڈر نہیں رہا، نہ کوئی بیماری، نہ دکھ، نہ اللہ کی ناراضگی، نہ کوئی عذاب، نہ پریشانی، موجیں ہی موجاں۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس دار دنیا سے، ان آلائشوں سے، اس جھاڑ جھنکار سے اس طرح دامن بچا کر نکل جانا، فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی۔ یہاں تو جو لوٹ کر دولت جمع کر لے کہتے ہیں بڑا خوش بخت ہے، بڑا بختور ہے، بڑا سیاںا ہے، فرمایا نہیں، عقل مندی، دانش، ہمت یہ ہے کہ اس دنیا کے خارزار سے دامن بچا کے نکل جائے، اللہ کی اطاعت میں جان دے، اللہ کے دین پر مرے، اللہ اسے قبول کر لے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، لوگو تمہیں کرنا تو کچھ ہے، ایسا کیوں نہیں کرتے؟ یعنی وہ جو کام انسانیت کا یا عالم بشریت کا یا زندگی کے جو کام وہ کرنے ہیں، تمہیں مزدوری بھی کرنی ہے، روزی بھی کمانی ہے، کپڑا لباس بھی پہننا ہے، کھانا بھی کھانا ہے، بچے بھی پالنے، سارا کام وہی کر کے لوگ جنت میں آ گئے، تم سارا وہی کام کر کے جہنم چلے گئے ہو، تو وہ سارا کام اس طرح کیوں نہیں کرتے جس طرح یہ کرتے تھے جو جنت میں پہنچ گئے؟ انہوں نے بھی دنیا میں بچے بھی پالے، والدین کی خدمت بھی کی، گھر بھی بنائے، لباس بھی پہنا، سوئے بھی، جاگے بھی، سارا کچھ یہی انہوں نے بھی کیا، یہی تم نے بھی کیا۔ تم اللہ کی اطاعت سے نکل کر کرتے رہے، یہ حدود الہی کے اندر کرتے رہے، کرتے تو ایک ہی رہے، زندگی تو انسانی ہی تھی سب کی، سب نے یہی کچھ بنایا، والدین کی خدمت کر لی یا بچے پال لیے یا گھر بنا لیا، اور کیا کر لیا تم نے کون سا تیر مار لیا؟ یار کرتے تو تم بھی یہی رہے، کاش اس طرح کیا ہوتا جیسا انہوں نے کیا۔ تم نے بھی روزی ہی کمائی، حلال کماتے، تم نے بھی باتیں کی، سچ بولتے، تم نے بھی لباس ہی پہنا، پاکیزہ، جائز اور حلال کا پہنا، تم نے کون سا تیر مار لیا کہ تم جہنم چلے گئے؟
لمثل ھذا فلیعمل العاملون، ہے لوگوں تمہیں عمل تو کرنا ہے، کام تو کرنا ہے، اس طرح کے کیے کرو جن کا نتیجہ یہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔